الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ تمام حضرات شوق، محبت، ادب اور عظمت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء اکرام، مشائخ اعظام اور دور دراز قرب و جوار سے آنے والے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے پروانوں، مستانوں، دیوانوں، لمبی چوڑی تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اپنے مرشد پاک حضرت ہزاروی نور اللہ مرقدہ کا وہ یادگار ملفوظ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو عمل بہت زیادہ محبوب ہیں اور جن کی قبولیت میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ایک فرمایا کرتے تھے کہ تحفظ ختم نبوت کے لیے کام کرنا، اس کے لیے اٹھا ہوا قدم، اس میں لگایا ہوا وقت، اس میں لگا ہوا سرمایہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ آپ حضرات کا اور ہم سب کا یہاں آنا الحمدللہ یہ یقین کر لیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اور ہماری آنے والے نسلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قبول کر لیا ہے۔ اور اس مجمع کے اندر آپ بیٹھ کر اپنے رب سے جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ حضور کے صدقے میں اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، بلکہ آپ کی دامن کو، آپ کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ اور دوسرا فرمایا کرتے تھے کہ درود پاک کی کثرت، کیونکہ یہ وہ مبارک عمل اور وہ مبارک وظیفہ ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ اور ویسے بھی آج جمعے کی بھی رات ہے اور کل جمعے کا دن ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ روشن رات اور روشن دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روشن رات اور روشن دن سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی رات اور جمعے کا دن۔ تو اللہ نے آپ کو اس عظیم کام اور کاج کے لیے اس مبارک مرکز کے اندر، جہاں سے آج الحمدللہ قادیانی فتنے کا تعاقب کیا جا رہا ہے اور قادیانی پورے دنیا کے اندر سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے، انشاءاللہ آپ نے اسی یکجہتی کا، اسی محبت کا اظہار کرتے رہے تو اللہ کا فضل اور کرم شامل حال ہوگا کہ جس طرح پاکستان میں سرکاری طور پر قادیانی کو کافر قرار دیا ہے، پورے دنیا سے انشاءاللہ قادیانیوں کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اللہ میری اور آپ سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔